مثل الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وشفيع قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين كان الله على أجمعين من يا الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ذات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم منیر علی ابن حسین علی کے روح کو احسان قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات کہ ہم نے جن اور انس کو خلق کیا اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے. تو عبادت یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے، یعنی ہر وہ کام کی جس میں رضائے پروردگار ہو، خوشنودی پروردگار ہو، تو جو بھی کام کر رہا ہے تو وہ عبادت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ جو ظاہری عبادت ہے نا، نماز روزہ اور حج اور دیگر چیزیں جو ظاہری عبادت ہے تو صرف جو ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کی جس میں اللہ کی رضا ہے تو اللہ جو ہے راضی ہو تو وہ کام جو ہے عبادت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلاً جو ہے جو عبادت ہے، مثلا جو ہے دعا یا قرآن، انسان یہ سوچتا ہے کہ مثلا ہم نے قرآن پڑھ لیا عبادت کر لیا، دعائیں جو دعاؤں کی کتاب ہے ہم نے دعائیں پڑھ لی یا دیگر جو ہے تسبیحات پڑھ لیا یا نماز پڑھ لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں اسلام ہے تو اسلام میں جو ہے کئی گروہ ہے. ایک گروہ تو یہ ہے سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے صرف عبادت یہی ہے، یعنی وظائف الابرار پڑھ لیا، مفاتی ہے نا دعا ہے سب وہ پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لیا اور جو چیز ہے پڑھ لیا تو وہ سمجھتا بس یہی اسلام ہے. سب اسلام جو ہے وہ سمجھتا یہ 2-3 کتاب میں سمٹ گیا ہے نا، وظائف الابرار اور اس میں جو ہے یہ. اچھا ایک گروہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں ہے نا معاشرتی جو ہے دیگر چیزیں ہیں. اب معلوم ہوا کہ وہ سوچتا ہے کہ بس جو ہے یہی عبادت ہے نا معاشرتی جو ہے، اور اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر خلوص سے بھی کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو فرض ہے ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی تو یہ ہے نا، اب یہ سوچتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ مثلا جو ہے اب یہ دعا پڑھیں یا مثلا جو ہے یہ تسبیح پڑھیں یہ پڑھیں، کیا ضرورت ہے. اور انسان کو چاہیے کہ صرف جو ہے معاشرتی ہے نا دیگر جو ہے معاشرے میں بس جو ہے وہ جو ہے توجہ دے. تو بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہی عبادت ہے نا، بس معاشرے میں جو ہے خیال کرنا ہر ایک کا بس عبادت ہے اور دیگر جو ہے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. بعض سوچتے ہیں نہیں سب وہ سب چیز کی ضرورت نہیں، صرف جو ہے دین اور راہ جو ہے وہ دعا پڑھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دونوں چیز جو ہے ضروری ہے. اقیم الصلاۃ و اتیت الزکوٰۃ ہو رہا ہے نا کہ نماز اور اس کے پاس جو ہے فوراً زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. یعنی دونوں چیزیں یعنی بیلنس ہونا چاہیے نا دونوں چیزیں. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث بھی ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب تک تمہارا روح تر و تازہ رہے، یعنی روح سے جو ہے ایک نشاط نکلے، اس وقت تک جو ہے تم عبادت کرو. اور جہاں اب جو ہے روح آمادہ نہ ہو تر و تازہ نہ ہو تو پھر اب جو ہے تم نہ کرو. واجب کی بات نہیں کر رہے، وہ کرے دل نہ کرے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. کہ مثلا جو ہے یہ ہے کہ اب معلوم ہوا کہ انسان جو ہے مثلا جو ہے 1 گھنٹہ اس کا روح جو ہے تر و تازہ ہے، 1 گھنٹہ تلاوت کر رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ اس کے بعد جو ہے
روح تر و تازہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب 4 گھنٹہ کر رہا ہے۔ تو اب جو ہے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس وقت تک کرو کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے اوپر اثر بھی ہوگا، ہے نا، اس نہ جو ہے دل اور ذہن جو ہے نا ہٹ جائے گا، اس کا اثر جو ہے دوسرا ہو جائے گا۔ تو جب تک جو ہے یعنی روح تر و تازہ ہو، اس وقت تک جو ہے تم عبادت کرتے رہو۔ جو واجب ہے اس کی بات نہیں ہے، وہ جو ہے کرنا ہی کرنا ہے، تمہارا دل جو ہے نا آمادہ ہو یا نہیں، ہے نا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز جو ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے پہلو ہے کہ مثلا اسی عبادت کو لے لیجئے نماز کو، اب اگر جو ہے زبان اور ذہن میں ہم آہنگی نہ ہو، یعنی زبان سے تو پڑھ رہا ہے نا، الحمد پڑھ رہا ہے نا، لیکن جو ہے ذہن اس کا کہیں اور ہے نا، اس زمین پہ کہیں اور پہ ذہن ہے اس کا، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے صاحب تقویٰ نہیں ہے نا۔ یعنی انسان جب آمادہ ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر کسی بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے نا، لباس اور تمام چیزیں، اور اپنے ذہن کو آمادہ کرتا ہے نا، تمام چیزیں جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ ایک بادشاہ کے سامنے جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پروردگار کی جو عبادت یعنی نماز ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے سے ہی اپنے ذہن کو آمادہ کرے۔ دیکھیں جب گھر سے چلتے ہیں اور یہ ارادہ ہوتا ہے کیا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن بھی ادھر ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا مسجد کی طرف ارادہ کیا کہیں اور نکل گئے ادھر، ہے نا، یعنی راستے پہ یعنی ذہن بھی وہی ہے، آنکھ ہے نا، نظر بھی اسی طریقے سے کہ اس راستے سے جانا ہے، اور جو ہے قدم بھی آپ کے بڑھ رہے ہیں اسی طرف تاکہ ہم مسجد سے قریب ہو جائیں، یہ تمام چیزیں۔ اسی لیے شہید ثانی نے وہ فرمایا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے تو یہ جو ہے اسی طریقے سے ہے، یعنی ابتدا جس طریقے سے انسان جو ہے حج پہ جاتا ہے تو میقات میں جو احرام ہے نا پہنتا ہے، تو یہ جو ہے ابتدا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ اب جو ہے ہمیں خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے، طواف کرنا ہے، تو یہ ابتدا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے نماز کے لیے یہ ابتدا ہے کہ جو اذان انسان جو ہے کہہ رہا ہے یا اذان سن رہا ہے تو یہ ابتدا ہے، یا اسی طریقے سے جس طریقے سے آواز دی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے روز قیامت جو ہے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آواز بلند ایک پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ یعنی جب انسان نے تکبیر کہہ لیا، یعنی اب اس کے معنی ہے کہ اس کے اب ذہن میں یہ آ جائے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جنت ہو، حور ہو، غلمان ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی انسان اس دنیا میں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ سب جو ہے اصغر ہے اور اللہ جو ہے وہ اکبر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان جو ہے جو عبادت رضا پروردگار کے لیے، اور ظاہر سی بات اس عبادت میں آپ دیکھیں کہ یہی جو عبادت ہے نماز ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کے دل میں نماز کے وقت وسوسہ پیدا ہو، ادھر ادھر جو ہے اس کا ذہن جائے، تو یہ بھی فرمایا کہ پھر وہ جو ہے اللہم کلے پڑھ لے، ہے نا، فرض جو ہے یہ قنوت میں پڑھ لے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہی جو عبادت ہے، جیسا کہ فتح بن ابراہیم ادہم وہ جو ہے لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے حج پہ، تو ایک جگہ پہ قافلہ رکا، تو پھر اس کے بعد وہ ضروریات کے لیے رفع حاجت وغیرہ کے لیے وہ تھوڑا آگے بڑھے، تو کیا دیکھا کچھ دور ایک بچہ اور تنہا، اور اس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں، لیکن تنہا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ قافلے سے بچھڑ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے۔ تو یہ قریب گئے اور جانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کیا مسئلہ جو ہے کسی قافلے سے بچھڑ گئے؟ کہا نہیں، ہم جو ہے تنہا جا رہے ہیں۔
تو کہا کہ تنہا کہاں؟ کہا کہ ہم تنہا جو ہے خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی تو آپ بچے ہیں، ابھی جو ہے آپ پہ تو فرض نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بھی بتاؤ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ موت جو ہے صرف بڑے کو آئے بچوں کو نہ آئے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جا رہے ہیں تو آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ سواری نہ زاد راہ؟ کہا زاد راہ جو ہے تقویٰ ہے، اور سواری جو ہے یہ پاؤں ہے، اور مولا پہ بھروسہ ہے، ہم جو ہے جا رہے ہیں۔ کہا کہ کھانے کے پاس تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تنہا جو ہے آپ جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو کھانا لے کر جاؤ گے، ہے نا، یا وہ جو ہے خود کھانا کھلائے گا؟ تو کہا کہ جس نے بلایا ہے وہ ہمیں کھلائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں لیکن اپنے پاس جو ہے ہونا چاہیے، اور اساسی اور یہ تمام چیزیں۔ تو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا سبلنا، کہ تم کوشش کرو، اللہ ہدایت کرے گا، اور اللہ دوست رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر وہ شخص جو ہے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو پھر ہم ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ہم نے سوال کیا ہے نا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہا ہم علی ابن الحسین۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات علیہ السلام۔ بتایا ہے نا کہ ہم یہ کہا اچھا یہ بتائیے نا آپ کا واسطہ، آپ کے خاندان کا واسطہ، کہ جو یہ بزرگ آئے تھے یہ کون تھے؟ یہ کہا ہمارے بھائی جناب خضر تھے، سلام کرنے آتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے سنا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں مثلاً جو ہے تعلیم دیجیے، آپ اس طریقے سے جا رہے ہیں، آپ جو ہے اس طریقے سے نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ سواری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام اختیارات جو ہے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جو ہے اس کے قضاء و قدر کے سامنے جو ہے راضی ہیں، وہی جو ہے موت اور حیات دیتا ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تب اس نے یہ کہا کہ دیکھیے صرف جو ہے جو دنیاوی مشکلات ہے اسی کے لیے آپ نے نہیں بیان کر دیا، بلکہ جو ہے آخرت کے جو ہے نا گھاٹی وغیرہ اس کا بھی مسئلہ آپ نے آسان کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے نا، لیکن انسان جو ہے اگر صرف 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اب کس قدر جو ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان جو ہے 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتا ہے تو جنت میں کہاں سے جانے دے گا، ہے نا۔ پڑھ دیجئے ایک اور صلوات کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک سنا دیں آپ کو، ایسا نہیں سب بھول جائیے گا اسی کو پکڑے رہیے گا، بہت سا یہ بھی ہوتا سب بھول جاتے ہیں نا، کہیں گے اور پھر اسی کو پکڑ لیں گے۔ اور ہے بہرحال کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا دولت ہے نا پیسہ وغیرہ تھا، ہم نے جو ہے دفن کر دیا زمین میں کسی جگہ، لیکن جو ہے ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ہے نا تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے جو ہے وہ پیسہ نا خزانہ وغیرہ کہاں دفن کیا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو فقہ وغیرہ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں تم رات بھر عبادت کرو، اللہ کی جو ہے رات بھر عبادت کرو تو انشاءاللہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آیا گھر پہ، اور اس کے بعد عبادت کرنے لگا، کچھ حصہ رات کا گزر گیا، 1/3 2/3 گزر گیا، نماز پڑھ رہا تو یاد آ گیا ہے نا کہ کہاں پہ جو ہے دفن ہے۔ فوراً جیسے ہی یاد آیا اب جو ہے عبادت وغیرہ چھوڑ دیا، گیا اپنا لے لیا زمین میں کھود کر نکال لیا، یاد آ گیا۔ اب دوسرے دن صبح کو پہنچا اس نے ہے نا،
جب صبح کو پہنچا، جب سوال کیا تو بتایا کہ پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کچھ ہی نماز پڑھے تھے کہ فوراً جو ہے یاد آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد، کہا بس اس کے بعد چھوڑ دیا عبادت کرنا۔ تو کہا کہ احمق آدمی، شکرانے کے طور پہ کم سے کم رات بھر عبادت کر لیتے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد والے تو اسی طور پہ جو ہے تم عبادت کر لیتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر کئی چیزیں اس میں، اخلاص ہے، حیا ہے، یعنی قریب جو ہے 7-8 چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے جو آداب میں اس میں یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے 7-8 چیزیں ہیں، تو کہیے گا تو بیان کر دیں گے، کیا ہے، لیکن 1-2 سن لیجئے، 1-2 صرف صلوات پڑھیے محمد والے۔ 1-2 چیزیں، ایک تو اول تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی انسان کے دل میں جو ہے خوف خدا ہو، انسان کے دل میں خوف خدا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اخلاص خلوص اس کے اندر ہو، اور وہ جو ہے صرف پروردگار کی طرف ہے نا، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پروردگار کی طرف وہ متوجہ ہو، یعنی زبان سے کہہ رہا ہے، یعنی کس کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر جو ہے نا اخلاص پیدا ہو جائے نا، تو پھر انسان جو ہے سامنے سے بھی گزر جاتا ہے، اسے جو ہے خبر نہیں ہوتی۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک عام مثال دے دیں، مثلا مثال کے طور پہ ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے موبائل میں مصروف ہے نا، کوئی اہم چیز دیکھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے، اب لاکھ جو ہے ہم بہترین دقیق بات پڑھ دیں نا، اسے جو ہے معلوم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے دوسری طرف جو ہے متوجہ ہے، اس کا ذہن، اس کی آنکھیں، تمام چیزیں جو ہے اب جو ہے کیا انسان کہہ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ سامنے سے گزر جائے تو پھر اسے احساس نہیں ہوگا۔ اور ایک مثال دیتے ہیں نا، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی عزیز دوست ہے نا، دوست معلوم یہ ہوا کہ ابھی 8-9 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، اور کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھیے ابھی جو ہے آپ کا دوست جو ہے مثلا جو ہے سامنے سے ادھر سے آئے گا، اور جو ہے فلاں رنگ کا لباس ہوگا یا فلاں رنگ کی گاڑی ہوگی، اور اس گاڑی پہ سوار ہو کے وہ آئے گا، تو اب مثلا جو ہے آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے، اب دیکھتے رہیں گے، کیوں؟ ادھر سے جو ہے وہ سوار آئے گا، مثلا جو ہے لال گاڑی ہے مثال کے طور پہ، اب جو ہے دیکھتے رہیں گے کہ ادھر سے آئے گا، اب آپ کی ٹکٹکی بدی ہوئی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور سامنے سے آپ کا کوئی دوسرا دوست ہے نا آ کے گزر گیا ہے نا، سامنے سے گزر گیا، اب آپ کو جو ہے احساس نہیں ہوا ہے نا، اب بعد میں دیکھا کہ تو یہ کہا ارے سامنے ہی سے تو آئے ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں، آپ کے سامنے سے گزرے، آپ نے نہیں دیکھا۔ کہا آپ کی آنکھ تو کھلی تھی، کہا آنکھ تو کھلی تھی لیکن جو ہے آنکھیں اور ذہن جو ہے ہمارے کہیں اور متوجہ تھا ہے نا، ہم جو ہے کسی اور کے منتظر تھے، یعنی پوری توجہ جو ہے وہ کسی اور کی طرف تھی، اور معلوم یہ ہوا کہ سامنے سے جو ہے دوسرا شخص گزر گیا اور اسے جو ہے خبر نہیں ہوئی، سمجھے آپ؟ تو اب یہ جو ہے اخلاص، جیسا خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب عبادت کر رہے تھے اور ابا جو ہے رضا خسک گرنے لگی، تو بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ مولا نماز کی حالت میں جو ہے رضا گر رہی تو اٹھا لیتے یا سنبھال لیتے۔ تو امام نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم جو ہے کس کی بارگاہ میں حاضر تھے، کس کی بارگاہ میں تھے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا اگر یہ چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم تو اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر رہتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو نوافل ہے اور جو کمی رہ جائے گا تو یہ نوافل نماز جو ہے اس کی کمی کو پورا کر دے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب جو ہے آخری بات، اب آپ دیکھیں کہ جو تارک الصلاۃ ہے، یہی آخری بات کر دیں، جو نماز نہیں پڑھتے تارک الصلاۃ ہے، تو اب جو ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا، ایک تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ صلاۃ الدین ہے، دین کا خیمہ صلاۃ یعنی یہی نماز ہے۔ اب ظاہر سی بات خیمے میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، میخ ہے، زمین ہے، اور جو ہے کپڑا یا شامیانہ جو چیزیں تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا نا، اور اس کا نام جو ہے مسلمہ کذاب تھا، اور اس نے جو ہے رسول اسلام کی رحلت سے پہلے وہ جو ہے سب سے یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے نبی ہیں، اور رحلت سے پہلے سب کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کیوں جو ہے نیک خاندان میں رہے، قریش میں کیوں رہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا علاقہ شہر بھی جو ہے بہترین ہے اور ہر چیز سے ہم بہتر ہیں۔ وہ کہتا تھا سب سے کہ ہم جو ہے نبی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ رسول اسلام کی رحلت ہو گئی۔ اب جب رحلت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیروکار جو ہے اور زیادہ ہو گئے، اور یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے نبی ہیں، اور زندگی میں جو ہے شریک تھے، دونوں نبی تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے صرف ہم نبی ہیں، اور صرف جو ہے کیوں وہیں رہے نبوت یا امامت۔ اب اس کے پیروکار ہو گئے، ماننے والے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ ایک اور خاتون تھی، اس کا نام جو ہے سہاجہ نام تھا، تو اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ ہم جو ہے نبی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بھی جو ہے یعنی نبیہ کہہ دیا، ہم نبی ہیں۔ اب اتفاق سے دونوں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اب جب بحث اور مباحثہ ہونے لگا تو آخر میں جو ہے اس نے کہا کہ مسلمہ کذاب نے کہا کہ ایسا کرو کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے جو نبی ہیں نبوت ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، لہٰذا جو ہے شادی کر لو، عقد کر لو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا لیکن مہر میں ایسی چیز دو کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ تو جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہر میں یہ رہے گا کہ مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، یعنی جو ہمارے چاہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو جو ہمارا تمہارا عقد ہے، اس خوشی میں پروردگار نے ہمارے پیروکاروں کے لیے جو ہے ظہر اور عصر بھی معاف کر دیا۔ سمجھے آپ؟ بس اب مختصر زیادہ بحث نہیں کریں گے، مختصر یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پیروکار ہیں یا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ رسول اسلام فرماتے کسی بھی حالت میں جو ہے نماز میں چھوٹ نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یہی عبادت ہے کہ انسان جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو ہر وہ عمل کی جس میں رضا پروردگار ہے وہ عبادت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، کہ خود جو ہے امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، ہم جو ہے پیر کو روکتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار جب ایسا وقت بھی آ گیا، روز عاشور شام غریبہ آ گئی اور خیام میں آگ لگا دیے گئے، اور جناب زینب نے جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ تمام بچے ہیں لیکن سکینہ نہیں۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن زینب، بھائی کی امانت تھی اور ہمارے سپرد کیا تھا، لیکن سکینہ نظر نہیں آتی۔ بہن چلو سکینہ کو تلاش کرتے ہیں۔ مقتل کی طرف آئیں، یہاں تک کہ کیا دیکھا، ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے دو بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا بہن سے کہ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیمے میں آگ لگائی گئی تو بچے ڈر کی وجہ سے، سہم کی وجہ سے یہ بھاگے اور اس درخت کے نیچے جو ہے ٹھنڈک محسوس کیا، اور لگ رہا ہے یہ بچے لیٹ گئے، اور یہ بچے جو ہے ہمارے ہی قافلے کے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے خیمے کے ہیں۔ اب جناب زینب جھکی، ادھر جناب ام کلثوم جیسے ہی جھکی، شہزادی زینب نے کہا کہ بہن یہ بچے جو ہے اب زندہ نہیں ہیں، اور ان کے لاش پہ گھوڑوں کے ٹاپ اٹھایا، لاش اٹھایا، لانے کے بعد وہاں پہ رکھ دیا جہاں سیدانیاں تھی۔ پھر چلی، بس آخری فکرہ چلی، اور جیسے کچھ دیر آگے، کچھ دور گئی، کچھ آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے،
اور لجام پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ تو زینب نے سوال کیا کہ اے شخص، اے شیخ، تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ بی بی ہم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے گئے تو ایک ایسی آواز آئی کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ تو سوال کیا کہ کدھر سے آواز آئی؟ کہا اس نشیب سے۔ اب جناب زینب آگے بڑی، آواز دیتی جاتی ہے، بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ آواز آئی پھوپھی اماں ادھر ہیں۔ اب جو زینب آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوئے کٹے ہوئے سر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے کہ بابا خیمے میں آگ لگائی گئی، بابا تازیانے لگائے گئے، آپ نے جو گوشوارے پہنائے تو حسین پروردگار اس مختصر سے عمل قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس وبا بیماری و تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عوام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک بار سورہ عام، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم منیر علی ابن حسین علی اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کے روح کو اصال فرما۔